العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون آمنت بالله صدق الله العظيم آئیے عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی سیدنا مولانا محمد وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ کافی دیر تک قناعت و محبت کا سلسلہ جاری رہا اور انتہائی خوش دلی کے ساتھ ہمارے جامعہ کے طلباء کرام منقبت اور نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محفل پاک کو زینت بخش رہے تھے۔ چند باتیں انشاءاللہ زیادہ وقت نہیں دوں گا، کام کی بات کہ ہم دنیا میں چاہے تو بھی تقریر سن لیں، پہلے چیزیں ذہن میں بیٹھا لیں، تقریر سنیں، اچھے اچھے واقعات سنیں، حدیث پاک سنیں، قرآن کی تلاوت سنیں، گھنٹوں گھنٹہ میلاد پاک میں بیٹھے رہیں، لیکن اگر ہمارے اندر اللہ کا خوف نہیں ہے، صرف ذہنی لطف کے لیے، دل کی تسکین کے لیے اگر میلاد کا یا کسی تقریر کو یا نعت کو سماعت کرتے ہیں تو کچھ فائدہ دینے والے نہیں۔ اس لیے ہماری جو مشن ہے، جو سوچ اور فکر ہے، اسلام کی امت کو دینا چاہتا ہے، وہ ایک غلط راستہ اور اسی راستے کا نام صراط مستقیم اور صراط مستقیم پر چلنے والوں پر اللہ کا انعام ہوتا ہے۔ تقریر سننا صراط مستقیم نہیں ہے، سن کر عمل کرنا صراط مستقیم ہے۔ آپ تاریخ پڑھ کر دیکھیے، جہاں بھی جائیں آج ہر علماء بیان کرتے ہیں، لاکھوں ہزار مجمع ہوتا ہے، لیکن کبھی آپ نے غور کیا کہ ہم نے جو باتیں سنی، جو عمل کرنے کے لیے کہا گیا ہے، وہ شکل سے علماء کی ہوتی ہے، حقیقت ان کی زبان سے اسلام نکلتا ہے۔ اگر کہہ رہا ہے اللہ ایک ہے تو وہ مولانا کی زبان نہیں، اس کی زبان سے اسلام نکل رہا ہے، میرا اسلام لکھتا اللہ ہی۔ اگر کوئی غریب نواز کا نام لے کر غریب نواز کے نقش قدم پر چلنے کی تلقین کرتا ہے تو یہ نقش قدم ان کا نہیں، کہ تو اسلام کا اسلام نے انہیں سمایا۔ اس لیے قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ خبردار، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے، نہ کوئی غم ہے، نہ حزن و ملال۔ وہ ایسے لوگ ہیں جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا۔ آخرت کا خوف کن کے اندر نہیں؟ آخرت کا خوف کن کے اندر نہیں ہے؟ دنیا کا خوف کن کے اندر نہیں؟ ان کے دل سے دنیا کا بھی خوف نکال دیا گیا اور آخرت کا بھی خوف نکال دیا گیا۔ کن کے دل سے؟ جس نے تقوی اختیار کیا۔ تقریر سننے کے لیے بیٹھا، بیٹھے دل سے خوف نکالا۔ قرآن نے اس کے حوالے سے بات کی
کہ تم نے تقریر سننے کے لیے بیٹھے تھے نا، تمہارے دل سے دوزخ کا خوف ختم ہو گیا، محشر کا خوف ختم ہو گیا، میزان عمل کا خوف ختم ہو گیا، صراط کا خوف ختم کر دیا گیا۔ نہیں، تقوی اور پرہیزگار کے دلوں سے دونوں دنیا کے خوف کو نکال دیا گیا۔ کیوں؟ قرآن کہا ایسے لوگ ہیں جو ایمان بھی لائے اور تقوی بھی اختیار کیا۔ ہم نے اللہ پر ایمان لایا لیکن اللہ کی معرفت تک پہنچنے کا ہم نے کبھی کوشش نہیں کی۔ ہم نے اسلام کو قبول کیا لیکن اسلام کے ارکان اور اس کے جو مشن ہے ہم نے اس کے تحت کبھی ہوتا ہونے کی کوشش نہیں کی۔ اس لیے میں آپ کو واقعہ بتا دوں، حضرت رابعہ بصریہ کی بکریاں شیروں کے ساتھ پنگھٹ اور چشمہ پر پانی پیتی تھی۔ بکریاں شیروں کے ساتھ پانی کی حیرت زدہ لوگوں نے سوچا کہ یہ شیر اور بکریوں کا گھٹ جوڑ کیسا؟ شیروں کے ساتھ بکریوں کا رہنا، بکریوں کے ساتھ شیروں کا رہنا، ایک ساتھ پانی پینا، ایک ساتھ کھانا، یہ کیسا؟ تو وہ لوگ جو خوف الہی اور خشیت ربی کے صحیح مفہوم سے ناواقف اور ناآشنا تھے، انہوں نے اللہ کی ولیہ حضرت رابعہ بصریہ سے دریافت کیا، رابعہ تمہاری بکریوں نے شیر سے کب سے دوستی کر لی ہے؟ تو رابعہ بصریہ نے کہا جب سے رابعہ نے اللہ سے دوستی کر لی ہے۔ اب سوچئے کہ اللہ والے ہوتے ہیں۔ آج ہم ایک سب سے پہلے اللہ سے دوستی کی شروعات ایک ہم عالم سے کریں، پھر تعلیم سے کریں، پھر ہم آگے پڑھتے پڑھتے اللہ کے ولی سے کریں، پھر آگے بڑھئے غوث ابدال سے کریں، پھر آگے بڑھئے تابعین سے کریں، تابعین سے کریں، پھر آگے بڑھئے صحابہ، پھر خلفائے راشدین، پھر رسول کائنات اللہ پاک۔ یعنی کہ درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک راستہ بنایا ہے۔ مجھے پہچاننا چاہتے ہو چلے جاؤ کسی عالم کے دربار میں میرا پہچان بتائے۔ تم نماز کی جانکاری لینا چاہتے ہو چلے جاؤ عالم دین کے پاس، تمہیں نماز کی جانکاری مل جائے گی۔ تمہیں کسی نے کہا ہے بہت پیارا انداز میں لکھا تھا، میں نے اس کو پڑھا کہ جب کوئی قرآن پڑھتا ہے، قرآن پڑھ کے یاد کر لیتا ہے تو اسے حافظ قرآن کہا جاتا ہے، اور جب کوئی قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اسے قاری کہا جاتا ہے، اور جب کوئی قرآن سے محبت کرتا ہے تو قرآن اس کا ساتھی بن جاتا ہے، اور جب کوئی قرآن کو ہاتھ میں لیتا ہے تو جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ یہ عظیم بڑا آج دنیا بدل ٹیکنالوجیوں کا دور ہے، ٹیکنالوجی دیکھتے جا رہے ہیں، اسلام کو پیچھے چھوڑتے جا رہے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ ایک بیٹری لگا دی پلے اڑ گیا، ایک بیٹری لگا دی ریموٹ کے ذریعے ہم نے چھوٹے چھوٹے کار کو ادھر سے ادھر کر لیا، بس یہ خوب وائی ہو رہی ہے۔ لیکن یہ سورج جو صبح نکلا تھا شام کو غروب ہو گیا، فریب دنیا میں کرتے ہو، ارے پہاڑ کو دیکھ کر کے اللہ کو سمجھ جاؤ، یہی تو خدا کی قدرت ہے۔ سمندر کھاتے مار رہا ہے، ہزاروں کھاتے ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک۔ اسی طرح اولیاء کرام رحمت اللہ علیہ اجمعین جو اللہ نے اس مسجد کو دنیا میں بھیجا، دنیا کی زینت، ہر چیز کی زینت ہوتی ہے اور اس دنیا کی زینت اللہ والے، اور میں یہ چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں مسلک کے زینت اعلیٰ حضرت ہیں اور ہندوستان کی زینت غریب نواز۔ خواجہ غریب نواز، خواجہ خواجہ فخر ہندوستان خواجہ محمد الدین چشتی حسن سنجری نجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لیا ہے، پرتھوی راج چوہان نے آنا ساگر کا پانی بند کر دیا، سینکڑوں فوجوں کو تعینات کر دیا کہ ایک بت اس فقیر کو نہیں ملنی چاہیے۔ خواجہ غریب نواز نے پوری کو کاشا دیا اور کہا جہاں ساگر اٹھا لاؤ۔
اگر میں کسی بچے کو ایک پیالہ دے دوں اور کہوں کافی کا پورا پانی اس پیالے میں لے کے آؤ تو بچہ وہیں توڑ ڈالے گا پیالہ۔ پوچھنے پر بتائے گا حضرت آپ پاگل ہو گئے کیا، اتنا بڑا کافی کا پانی یہ پیالے میں کیسے سمائے گا؟ اس لیے حیرت ہو گئی، ہاتھ سے کپ ٹوٹ گیا، گرا اور ٹوٹ گیا۔ لیکن خواجہ غریب نواز نے بھی فرمایا تھا جاؤ اس کوزے میں آنا ساگر کو لے آؤ۔ ارے سمجھ گئے تو سبحان اللہ پورا آنا ساگر اٹھا لاؤ۔ یہ ہمارے اور آپ کے مرید نہیں تھے، خواجہ غریب نواز کے چاہنے